great portion of the world suffer from your civilization. یہ ایک مشہور کوٹ ہے جو ربندر ناتھ ٹیگور ایک انڈین پوئٹ نے برٹش کے کولونائزیشن کے بارے میں بتایا تھا. آج ہم جس بک کے بارے میں ریویو دینے جا رہے ہیں اس بک کا نام ہے ان ایرا آف ڈارکنیس، جو 2016 میں پبلش ہوا تھا، لیکن 2017 میں اس بک کا نام انگلوریس امپائر رکھ دیا تھا. پہلے رائٹر کے بارے میں بتاتا ہے کہ ششی تھرور جو اس بک کا رائٹر ہے. ششی تھرور کون ہے؟ ششی تھرور ایک انڈین پولیٹیشین، ایک انڈین ڈپلومیٹ بھی تھا جو UN بھی سرو کر رہا تھا اور پھر فارن منسٹری میں بھی تھا اور ابھی کانگریس کی منسٹری میں بھی ہے انڈیا میں. تو رائٹر نے بہت زیادہ فکشن اور نان فکشن بکس لکھے ہیں. یہ بکس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ایک 2015 میں رائٹر نے آکسفورڈ یونین میں ایک ڈبیٹ میں حصہ لیا کہ آیا جو برٹش کولونائزیشن تھی یہ انڈیا میں یا سب کنٹیننٹ میں اس نے کچھ ڈیولپمنٹس کے لیے آئے تھے یا کوئی اپنے فائدے کے لیے آئے تھے. تو اس نے یہ اسپیچ کر دیا تو بہت زیادہ لوگوں نے اس کو دیکھا. تو اس کے بعد رائٹر نے یہ بک لکھ دیا انگلوریس امپائر. تو چلو انگلوریس امپائر کے بارے میں بات کریں کہ انگلوریس امپائر میں کیا چیز ہے. انگلوریس امپائر میں رائٹر کہہ رہا ہے کہ برٹش جب ادھر آ رہے تھے 18 سینچری میں تو انڈیا کا جو اکانومی تھا GDP ریٹ پورے ورلڈ میں جس کا تو وہ تھا 23%، لیکن شیئر تھا پوری دنیا میں 23% تھا، لیکن برٹش کا 1.8% تھا. اور جب یہ لوگ ادھر سے جا رہے تھے تقریباً 200 سال پہلے تو برٹش کے اکانومی میں آلموسٹ 247% اضافہ ہو چکا تھا اور انڈیا کا اکانومی 14% تک آ چکا تھا. تو یہ اتنا، اور یہ ایک ڈیٹا دے رہے ہیں کہ بہت شوکنگ ہے کہ 1,80,00,000 پاؤنڈز ادھر سے 100 سال میں برٹش نے لیے تھے. تو یہ ایک کمپلیٹلی کولونائزیشن سے انڈیا کو خالی کر دیا. دوسری بات، جب ایک تھا رابرٹ کلائیو جس کو کلائیو آف انڈیا بھی کہا جاتا تھا، اس نے آلموسٹ 2,34,000 پاؤنڈز ادھر سے لے کر گئے تھے اور اسی ٹائم پہ اس کا سیلری جو تھا وہ 34,000 تھا. آج کے حساب سے اگر لگا دیا جائے، جو رائٹر نے بھی اس کو مینشن کر دیا کہ پاؤنڈ کے حساب سے اس ٹائم پہ ایک پاؤنڈ 12 روپیز کے برابر ہو گئے، تو آج کا حساب لگا دے تو آلموسٹ تقریباً 3 کروڑ کے حساب سے اس کا سیلری بن جاتا تھا. اس نے اتنے پیسے ادھر سے لیے تھے کہ اس کا جو والد صاحب تھا رابرٹ کلائیو کا، وہ برٹش پارلیمنٹ کا ممبر بن گیا. دوسری بات، تو پولیٹیکل یونٹی کی بات کر رہے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ جب برٹش ادھر آئے تو کیونکہ ادھر تو رولر سسٹم تھا سب کنٹیننٹ میں، تو اس نے پولیٹیکل یونٹی دی. پولیٹیکل یونٹی میں اس نے کانگریس بنایا، اس نے مسلم لیگ بنایا، لیکن اس طرح نہیں تھا. جب برٹش ادھر آئے تو اس کو پتہ چل گیا کہ اس لوگوں کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے، کیونکہ سب کنٹیننٹ کے بارے میں یہ مشہور ہے اور یہ ہے بھی فیکٹ کہ یہ بہت ڈائیورس کمیونٹی کے لوگ اس میں رہ رہے ہیں. تو اس وجہ سے اس نے پہلے کانگریس بنایا اور اس وجہ سے لوگوں کو سپورٹ کنٹرول کر رہا تھا. اس کے بعد اس نے مسلم لیگ بنایا. مسلم لیگ بنانے کے بعد یہ کانگریس سے اس کو کاؤنٹر کر رہا تھا. تو یہ پولیٹیکل یونٹی کے بارے میں جو بات ہے. دوسری بات، ہندو مسلم یونٹی. ہندوستان میں جب مسلمان آئے تو اس وجہ سے اس وقت بھی یہ ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے تھے، لیکن پھر برٹش نے اس طرح کر دیا کہ 1872 اور 1881 میں اس نے ایک مردم شماری کنڈکٹ کی جس میں ہندو کو جو اس کے 5 سٹیجز اس کو بھی ڈیوائڈ کر دیا، پھر مسلمانوں کو اس کو ڈیوائڈ کر دیا. تو یہ بھی پولیٹیکل یونٹی کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اور جو ڈسپائٹ کہ یہ لوگ برٹش ادھر سے اتنا مال لے کر جا رہے تھے، اتنا پیسے اور نقد اور پروڈکٹ لے کر جا رہے تھے، کیونکہ کولونائزیشن برٹش کا صرف سب کنٹیننٹ میں نہیں تھا، افریقہ میں بھی تھا. اور یہی وجہ ہے کہ اس وجہ سے برٹش میں انڈسٹریل ریولوشن آیا. برٹش جب ادھر تھے تو تقریباً 30 to 35 ملین، یہ 200 سال میں 30 to 35 ملین لوگ اس وجہ سے اسٹارویشن کی وجہ سے مر گئے تھے. اور جب ونسٹن چرچل سے کسی نے لیٹر لکھا برٹش ایڈمنسٹریشن سے بنگال سے کہ لوگ مر رہے، آپ اس کا کچھ پروڈکٹ جو آپ ورلڈ وارز کے لیے لے کر جا رہے اس کے لیے بھی چھوڑو. تو اس نے کہا گاندھی ابھی تک کیوں نہیں مرا. اس کا یہ خیال تھا کیونکہ گاندھی اسی ٹائم پہ برٹش گورنمنٹ کے خلاف احتجاج کر رہا تھا. تو اس نے اس کا جواب یہ تھا کہ گاندھی ابھی تک کیوں نہیں مرا. لاسٹ میں جب لوگ ڈیولپمنٹس کی بات کر رہے ہیں پرٹیکولرلی ریلوے کی، تو ریلوے بنانے کا مقصد برٹش کا یہ نہیں تھا کہ اس لوگوں کو ڈیولپمنٹ دے دیں. ریلوے بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ادھر سے جو پروڈکٹس ہے اس کو لے کر برٹش تک پہنچایا جائے. تو اور دوسری بات، جب یہ ادھر سے ریلوے بنا رہے تھے ریلوے ٹریک، تو 1 کلومیٹر پہ ادھر 18,000 پاؤنڈ کا خرچہ آیا 1850 میں ایک. اور اسی ٹائم پہ US اور کینیڈا میں بھی ریلوے سسٹم بن رہا تھا، تو ادھر 1 کلومیٹر پہ 2,000
पाउंड का खर्चा आया, और इसका भी एक मकसद था क्योंकि प्रोडक्ट्स और जो पैसे इस पे लग रहे थे ये भी इंडियन की थी, और दूसरी बात उसमें जो कंपनियां इन्वॉल्व थी वो भी ब्रिटिश ओरिएंटेड थे, तो इस वजह से इसने इसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। इंशाल्लाह आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, हम और वीडियो बनाते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।